الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وأيضا قال: انفروا خفافا وثقالا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنیادی سبب وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قیامت تک تمام بندوں کے لیے ہر حال میں اپنے اس مبارک راستے میں نکلنے کا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو. قرآن کی آیت ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں ہر حال، ہلکے ہو، بوجھل ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، فارغ ہو، مشغول ہو، جس حال میں ہو اللہ کے راستے میں نکلو. یہ قرآن مجید کے اندر آیت ہے جس میں اللہ نے ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افراد کی شکل میں بھی نکل جاؤ اور جماعت کی شکل میں نکلو. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ کے راستے میں ہر حال میں نکالا اور ہر حال میں نکلنے کی فضیلتیں سنائی. اور حضرات صحابہ بھی ان فضائل کی وجہ سے اور اللہ کے اس حکم کی وجہ سے گھر بیٹھنا اور بیٹھے رہنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے راستے میں بے چینی، بے قراری کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے. اسی لیے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ اتنے معذور ہوئے کہ کرسی پر بیٹھے تو ان کا گوشت کرسی سے باہر لٹکے، پھر بھی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے کہ مجھے تیار کرو، مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے. انہوں نے کہا: آپ خوب اللہ کے راستے میں پھر چکے حضور کے ساتھ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ یہ آیت مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی کہ ہلکے ہو، بوجھل ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. وہ اللہ کے راستے میں نکلے، سمندری سفر شروع ہوا. پہلے دن ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کو دفن کرنے کے لیے جزیرے کے انتظار میں رہے، کوئی جزیرہ مل جائے. اس میں 9 دن گزر گئے. اس کے بعد جب جزیرہ ملا ان کو دفن کیا گیا. حضرات صحابہ کا ایسا جذبہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے جنازے اللہ کے راستے میں چل رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بوڑھے ہو چکے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جا رہے. قسطنطنیہ، استنبول، اور گھوڑے پہ سوار تک نہیں ہو سکتے. انہوں نے وصیت کری کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے دفن فوراً نہ کرنا، بلکہ جماعت آخری جہاں پڑاؤ کرے گی، قیام کرے گی، وہاں مجھے دفن کرنا. چنانچہ روایت میں آتا ہے 18 دن تک ان کا جنازہ ان کی سواری پر چلتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے جذبہ نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضور سے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اذان کی آواز سنتے ہی ہر چیز کو چھوڑ کر ہر حال میں مسجد کی طرف آنا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے راستے کی آواز لگتے ہی ہر چیز کو چھوڑ کر ہر حال میں نکلنا ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تیار فرمایا. سب سے زیادہ مجاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کروایا کہ اس حال میں بھی ہوتے، خاص طور سے کاروبار کی شکلیں اور تجارت کی شکلیں اور کھیتی باڑی کے نقشے ہیں جس پر پورے سال کا ان کا دار و مدار ہوتا تھا، گزر بسر ہوتا تھا. ایسے پکے پکائی کھیتی، اس کی کٹائی کے زمانے میں ان کو نکلنے کا حکم ہوا کرتا تھا. سخت گرمی ہے، لو ہی لو چل رہی ہے، اس موقع پر حکم ہوا تو وہ نکل گئے. منافق کہنے لگے سخت گرمی ہے. اللہ نے فرمایا کہہ دو ان سے کہ آخرت اور جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے. سواریاں نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں
نکل رہے ہیں اتنی سخت گرمی میں کہ پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے ناخن گر گئے اور گوشت پگھلنے لگے اور انہوں نے کپڑے سے اپنے پاؤں کو باندھ لیا. اس کی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا. انتہائی زخمی کی حالت میں ہے اور حکم ہوا کہ جو لوگ جس حال میں ہیں اسی حال میں نکلو. جو عہد میں شریک تھے انہیں ہی نکلنے کی اجازت, کسی اور کو نکلنے کی اجازت نہیں. چنانچہ 2 صحابی تھے, دونوں بھائی تھے, ایک بڑے ایک چھوٹے. انہوں نے طے کیا کہ جب ہمارے لیے حکم ہے تو آرام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, پیچھے رہ جانے کی کوئی گنجائش نہیں. چنانچہ وہ دونوں چل پڑے پیدل, سواری بھی نہیں تھی. دونوں میں سے ایک دوسرے کو پٹی دے رہا ہے, گود میں اٹھا کر کے کندھا دے کر کے لے جا رہا. وہ تھک گیا تو پھر اسے دوسرا بھائی کندھا دے کر کے لے کر کے جا رہا ہے. اس طرح ایک دوسرے کو کندھا دیتے ہوئے وہ ذات الحمراء الاسد تک پہنچے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے راحت اور حالات نہیں دیکھا کرتے تھے, صرف اللہ کا حکم دیکھا کرتے تھے. بشری تقاضے بھی چھوڑ کے نکل جایا کرتے تھے اور بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس کو بھی قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے. صحابی ہیں, ابھی نکاح ہوا ہے اور غسل کر ہی رہے تھے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگی تو وہ غسل کو ادھورا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل گئے اور شہید ہی ہو گئے. یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا. اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے, ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے. فرشتے غسل دے, انہیں غسل دے, فرشتے انہیں غسل دے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, یہ بنیاد تھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی. سخت سردی کا عالم ہے تب وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے. خندق کا زمانہ, سخت سردی کا زمانہ, اتنی سخت کڑاکے کی سردی, کسی کی ہمت نہیں, لیکن کپڑا نہیں ہے صحیح سے بدن ڈھانکنے کا, صحیح سے کپڑا نہیں. سردی کا کپڑا تو بہت دور کی بات ہے, سردی کا کپڑا تو بہت دور کی بات, بدن ڈھانکنے کی گنجائش نہیں. حضرت حذیفہ زمین کھود کھود کے کہتے ہیں کہ سارے صحابہ زمین کھود کے اس کے اندر چھپے ہوئے, اتنی ٹھنڈی ہوا چل. اس موقع پر اللہ کا حکم ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اٹھو حذیفہ, جاؤ جا کر کے دیکھ کر آؤ دشمن کے حالات کے. وہ گئے, اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا دی. جیسے چل پڑے تو اللہ نے سارا ماحول گرم کر دیا. جا کر واپس آنے تک اس کو ٹھنڈی محسوس نہیں, واپس آئے تو ٹھنڈک محسوس. یہ صحابہ کے حالات, سخت بھوک ہے اور پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور گٹھیاں چوس رہے اور اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. سخت پیاس کا عالم ہے, نکل رہے اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں سخت پیاس کے عالم. ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سخت پیاس کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلی, سخت پیاس کی حالت میں اللہ کے راستے میں نکلی. اللہ رب العزت نے ایسے ڈول سے ان کو پانی پلایا کہ وہ کہتی ہیں اس کے بعد مجھے کبھی بھی ایسی سخت گرمی میں اللہ کے راستے میں نکلنے پر کبھی مجھے پیاس نہیں لگی. یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی ساری نصرتیں, یہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلنے پر ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ارتداد کا اصل علاج. امت کے ہر طبقے اور ہر فرد میں جو بے دینی, جہالت, ارتداد طوفان اور سیلاب کی طرح بڑھتا جا رہا ہے, اس کا اصل علاج اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. جب امت اپنے دین کو لے کر حرکت کرے گی اور اعمال کرتے ہوئے حرکت میں آئے گی تو پھر یہ دین حقیقت کے ساتھ زندہ ہوگا, ہر فرد کے زندگی میں زندہ ہوگا. اس لیے کہ کوئی خارجی مشین نہیں ہے دین کو پہنچانے, زندہ کرنے کی, سوائے انسان کے اور اس کے جسم کے. جتنا ہی اپنے جسم کو لے کر اور عمل کرتے ہوئے حرکت کرے گا اتنا تیزی سے دین زندہ ہوگا. کوئی مشین نہیں سوائے انسان کے. اس طرح عبادت کی کوئی مشین نہیں سوائے انسان کے. تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز کا لمحہ لمحہ وہ انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے. اس میں کوئی بڑھیا سے بڑھیا مشین آ جائے, روبوٹ آ جائے, آپ کے بدلے میں اچھا قرات اور لمبی قرات کر لے اور لمبا قیام اور رکوع سجدے کر لے, کیا آپ کے بدلے نماز ہو جائے گی؟ لیکن نماز آپ ہی کو پڑھنی ہے. کھڑے تو کھڑے, ورنہ بیٹھے ہوئے, ورنہ لیٹے ہوئے, ورنہ اشارے سے. نہیں ہے تو انتظار کریں گے, طبیعت اچھی ہو جائے گی, پڑھیں گے, آپ ہی پڑھیں گے. آپ کے بدلے کوئی نہ انسان پڑھے گا, آپ کے بدلے نہ مال دیا جائے گا, نہ کسی مشین کے ذریعے سے آپ کے بدلے نماز پڑھی جائے گی. نماز آپ ہی کے ذریعے. ایسے ہی عبادت دعوت کا حکم ہے
دین کی دعوت کے ذمہ دار آپ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ آپ کو اللہ نے مکلف کیا ہے، آپ کو چل کے جانا ہے، ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت تھی ہماری اللہ کے راستے میں نکل کر بنیادی ذمہ داری اس سنت کو زندہ کرنا اور اس سنت کو عمل میں لانا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہر فرد کو دین کی دعوت دے، اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور وحدانیت کو بولنا ہے۔ جتنا دین کی دعوت دینے میں داعی مجاہد برداشت کرے گا، اللہ رب العزت اتنے ہدایت کے فیصلے کریں گے، یا پھر جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے ہیں اور وہ انکار کر رہے ہیں، قبول کرنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے کہہ دیا اجازت دے گردن اڑا دیں۔ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ دین میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی اہم سنت، اللہ کے نبی کے دل میں اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں میں ایک ایک فرد امت کو دین کی دعوت دے کر جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی لیے بے چینی بے قراری رہتی، ہر وقت وہ بے چین رہتے۔ کسی بھی شخص کو کسی بھی شخص کا اس سے کم درجہ نہیں سمجھتے کہ ان کو دعوت دی جائے، کسی بھی شخص کا اس سے کم درجہ نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دی جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے ایک یہودی غلام کی عیادت اور پھر اس کو دعوت دے رہے ہیں، جس پر وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم اپنے والد اور بزرگ کو کیوں لے کر آ رہے ہیں میرے پاس، انہیں چھوڑ دیتے اپنے گھر پر، میں خود جا کر ان کو ان کے گھر پہ دعوت دیتا۔ یہ اللہ کے نبی کا جذبہ دعوت دینے کے اعتبار سے، اور ساری تکلیفیں مشقتیں اس دعوت کے سلسلے میں آنے والی برداشت کر رہے ہیں، ساری مشقتیں برداشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صبح کے وقت میں کفار مکہ کو دعوت دینے کے لیے چلے اور دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان میں سے بعض آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور بعض آپ پر مٹی ڈال رہے تھے اور بعض آپ کے چہرے انور پر تھوک رہے تھے، اور آپ دعوت پہ دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اپنے دعوت پر استقامت اور اپنے دعوت کو ہر حال میں پیش کرنا یہ دعوت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ چھوڑ دو دعوت کی محنت کو، ہم آپ کے سارے مطالبات پورے کریں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کام کو چھوڑ دیجیے، تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اس کام کے کرتے کرتے میری جان چلی جائے یا دین اللہ کا زندہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے تمام تکلیفیں مشقتیں جھیلتے اور برداشت کرتے تھے تاکہ کسی کو ہر ایک کو دعوت پہنچے۔ طائف آپ جا رہے ہیں، سرداروں کو آپ نے دعوت دی، انہوں نے بھی کہہ دیا ہم آپ کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، آپ کی بات سننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ اور جب عام لوگوں کو دعوت دی انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور پھر ذرا آپ کے لیے آپ کو برداشت نہیں کیا کہ آپ طائف میں رک جائیں، فوراً حکم دیا، فوراً کہنے لگے آپ طائف چھوڑ کے چلے جائیں۔ پیچھے جوان لوگوں کو لگا دیا تاکہ پتھراؤ کریں، برا بھلا کہیں، تالیاں پیٹیں، مذاق اڑائیں۔ آپ لہو لہان ہو گئے، بے ہوشی کے عالم میں قرن الساعد تک پہنچے، جہاں جبرائیل امین آ گئے اور فرشتے پہاڑوں کو لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا حکم ہو جائے تو یہ فرشتے پہاڑ کے ان طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں کچل کے مسل کے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، ہدایت لائیں گے، ہدایت پر آئیں گے۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہ قوم ہدایت لانے والی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قوم ہدایت نہیں لائے گی تو کم سے کم ان کی اولاد اور نسل تو ہدایت کرا سکتے ہیں۔ میں ان ظالموں کو اور ان تکلیف اور اذیت دینے والوں کو اس ارادے سے اور لالچ میں باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی آنے والی نسل کے ہدایت کا یہ ذریعہ بنے، ان کے وجود کا یہ ذریعہ بنے۔ آج ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے کسی غیر کی طرف سے تو مسلمان فوراً چل پڑتا ہے بددعائیں کرنے کی۔ مولانا یوسف صاحب علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کی جو سنتیں ہیں کوشش کر کے اپنے کام کو ان سنتوں پر باقی رکھو، کہیں یہ دعوت کی محنت اپنی سنتوں سے ہٹ نہ جائے۔
یہ دعوت کی سنت ہے، اپنی ذات سے نہیں۔ فرماتے تھے کہ جو رواج والا طریقہ ہے دین کی محنت کا، دین کو پھیلانے کا، اس میں شروع میں بڑی سہولتیں ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اور جو نبی والا طریقہ ہے دین کی دعوت دینے کا، اس کے اندر شروع میں مجاہدے تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ راستہ انتہائی آسان راستہ، آگے چل کر کے سہولتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور سیکھنا ہے، ہم اپنے ذات کو جا کر کے کام اللہ کے راستے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، دوسری بنیادی بات یہ کہ دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لایا جائے، دعوت دے کر لوگوں کو مسجد کے ماحول میں لایا جائے، اس لیے کہ یہ مسجد کا ماحول ہی اصل مسلمان کی تربیت گاہ ہے، اصل مسلمان کی تعلیم گاہ ہے، تمام فتنوں سے بچنے کا بنیادی سبب مسجد کا ماحول ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں فتنوں سے بچنے کا 3 بنیادی عمل ہیں۔ ایک تو جماعت کے ساتھ جمتے رہنا، دوسرے عوام الناس اور عموم کے ساتھ رہنا، اور تیسرے مسجدوں کو لازم پکڑنا۔ یہ مسجدیں یہ اللہ کے قرب کا یقینی سبب ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ زمین کا کون سا حصہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ اور کون سا حصہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، تو جبرائیل امین سے معلوم کیا۔ جبرائیل امین گئے اللہ کے پاس اور وہاں سے اس سوال کا جواب لے کر کے آئے اور کہنے لگے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجدیں اور ناپسندیدہ جگہ یہ بازار ہے، اور کہنے لگے اس مسجد کے سوال کرنے پر آج مجھے اللہ سے اتنی نزدیکی اور اتنا قرب حاصل ہوا کہ اس سے پہلے اتنا قرب حاصل نہیں ہوا کہ میرے اور اللہ کے درمیان نور کے صرف 70,000 پردے باقی رہ گئے۔ ایک فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، اور ان کے پاس بشری تقاضے نہیں ہیں، ان کو صرف مسجد کے سوال کرنے پر اللہ سے اتنا نزدیک اور اتنا قرب ملا ہے۔ تو جو انسان بشری تقاضوں والا ہے اگر وہ مسجد کے اعمال پر آ جائے تو اسے اللہ سے اتنا قرب حاصل ہو۔ جو آدمی مسجد چل کر آ رہا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے گلا لگی، دوڑ کر گلے لگا رہی۔ تو جو آدمی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اسے کتنی ملے گی اور اللہ کا قرب کتنا اسے ملے گا۔ جو آدمی مسجد آ رہا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خوشی اور بشاشت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جو آدمی محنت کر کے اللہ کے تمام بندوں کو جو اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور مسجدوں سے کٹے ہوئے ہیں انہیں مسجد لا کر اللہ سے جوڑنے کی جو محنت کر رہا ہے اس بندے سے اللہ کتنا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ سے روٹے ٹوٹے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ان بندوں کو اللہ کے گھر اور گھر کے اعمال پر لا کے جوڑنے سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں۔ جس طرح گھر سے کوئی آدمی بچھڑ کے چلے گیا ناراض ہو کے تو اسے گھر والوں سے جوڑنے کے لیے اسے خوشامد کر کے گھر میں لا کے چھوڑا جاتا ہے، کہاں لا کے چھوڑا جاتا ہے؟ گھر میں پہنچایا جاتا ہے۔ اور یہ مسجدیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا اثر دل سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم اللہ کے گھر آئیں اور بیٹھ کر کے اللہ کی بڑائی بولیں، جنت دوزخ کے تذکرے کریں، اس سے بڑھ کر اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں آ کر اللہ کی بڑائی بولو، جب اللہ کی بڑائی بولو تو کسی صدر کا خیال نہ آئے، اگر آ جائے تو صدر اور مچھر میں فرق نہ ہو، اگر فرق محسوس ہو رہا ہے تو تمہارے ایمان میں فرق ہے، تمہارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ کے مقابلے میں صدر اور مچھر دونوں برابر ہیں۔ مسجد کا ماحول ایسی تربیت کا ماحول، فرشتوں کے پروں کا ایسا ماحول ہے کہ کوئی سخت دل پتھر دل انسان ہے اسے بھی لا کے مسجد میں رکھ دیا جائے تو بہت جلد اس کا دل نرم ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ کے احکامات کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا بہت اہتمام تھا کہ سخت دل پتھر دل لوگوں کو مسجد میں رکھا جائے تاکہ اس کا دل نرما جائے۔ ثقیف کے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ رمضان ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم 1 سال تک بت پرستی نہیں چھوڑیں گے اور نمازیں نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، روزے نہیں رکھیں گے اور حج نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ ان کا مسجد میں لگایا، اس میں ٹھہرایا تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیں، نمازیں شروع کر دیں، زکوٰۃ شروع کر دیں۔ مسجد کے ماحول نے
انہیں اندر سے تیار کیا۔ تو قیامت تک ایسے بہت سارے لوگ ایمان والے ہیں جو دین پر چلنا نہیں چاہتے، آپ ایسے لوگوں کو مسجد میں آپ لے آئیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم فرمائیں گے اور دین پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ بلکہ جو لوگ دین کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے کان میں روئی رکھ لیا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی جب مسجد میں قدم رکھتے تھے فوراً اپنے کان سے روئی نکال دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی بات تو سننی چاہیے، اچھی باتوں کو قبول کریں گے، غلط بات کو چھوڑ دیں گے۔ یہی حال حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے ساتھ ہوا کہ پہلے کان میں روئی رکھ لی اور لیکن جیسے حرم شریف میں داخل ہوئے اپنے کان سے روئی نکال دی اور اللہ کی کلام، اللہ کے رسول کی باتیں سنی اور دین اندر اترتا چلے گیا، اسلام کا نور اندر اترتا چلے گیا اور اپنے قبیلے اور خاندان کے 80 لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ۔ کتنے لوگوں کے؟ 80 لوگوں۔ جس طرح ایک ڈاکٹر روزانہ ایک مریض سے OPD کرتا ہے آئی سی یو وینٹیلیٹر میں، اس کا حال کیا ہے اور کھانا پینا کیسا ہے اور کس طرح اس کی طبیعت ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل لوگوں کو مسجد میں رکھا کرتے تھے، روز پوچھا کرتے تھے اب تمہارا کیا ارادہ ہے۔ امامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں اسی مقصد سے باندھ کے رکھا تاکہ مسجد کے ماحول سے دل نرم ہو جائے، اور روز اللہ کے نبی پوچھا کرتے تھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ناحق قتل کریں گے، اگر مجھ پر آپ انعام احسان کریں مجھے چھوڑ دیں گے تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا، لیکن میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ان تقتل تقتل ذا ضمن وان تنعم علی شاکرین۔ تو اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد یعنی قتل ہونے کے لیے تیار ہے یا پھر آزاد ہونے کے لیے تیار ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، 3 دن کے بعد جب ان کا ہاتھ کھولا گئے غسل کر کے آئے، کلمہ پڑھ کے دن میں داخل ہوئے۔ کون سی چیز نے ان کو تیار کیا؟ مسجد کے ماحول کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز تھی نہیں، وہ مسجد کے ستون میں ہیں اور صحابہ مسجد کے اندر اعمال پہ اعمال کر رہے ہیں، بس اسی پر ان کا دل 3 دن کے اندر ٹھیک ہو گیا۔ قیامت تک اس قسم کے تمام لوگوں کا یہ اصل سنتی علاج ہے۔ جو بات سننا نہیں چاہتا وہ بھی مسجد کے ماحول میں آ جائے، اور جو عمل کرنا نہیں چاہتا اسے بھی آپ مسجد کے ماحول میں لے آئیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجد کے ماحول سے یقین کو سیکھنا ہے۔ کس کو سیکھنا ہے؟ ایمان کو سیکھنا ہے، یقین کو سیکھنا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اسی مقصد سے گشت کیا کرتے تھے، اسی مقصد سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے، گشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے تاکہ ہر ایک کا تعلق مسجد سے جڑ جائے۔ عبداللہ بن رواحہ، عمر فاروق، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک ایک کی خوشامد کرتے تھے کہ آؤ مسجد چلیں، اپنا ایمان تازہ کر، آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ، آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان، آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، اور پھر اللہ کی بڑائی بولا کرتے تھے اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، تازگی پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرات نے صحابہ کے گشت برائے گشت نہیں بلکہ ان کا گشت برائے مسجد اور برائے اعمال مسجد، ایک ایک کو غفلت کے منکر کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں، علم اور قرآن اور ذکر کے ماحول میں لانا ہے، نیکیوں کے ماحول میں لانا۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصل بنیادی شکل، عملی شکل۔ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور ایمان بڑھتا ہے مسجد میں لوگوں کو لانے اور ایمان کے حلقے لگانے سے، یہ بات بالکل اٹل ہے، طے شدہ ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا کہ وہ لوگوں سے کہتے تھے آؤ بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں، تو کہتے اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو دعوت دے کر مسجد میں لانا یہ ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب، ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب۔ یہ بات کہہ دینا کہ بھائی گشت کی کیا ضرورت ہے، یہ تو انتہائی نادانی کی بات ہے، جہالت کی باتیں ہیں۔ یہ وہی شخص کہے گا جو ابھی عملی طور پر گشت سے گزرا نہیں، اور یہ وہی شخص کہے گا جس کے سامنے صحابہ کی سیرت نہیں، صحابہ کے گشتوں کا موضوع کے سامنے نہیں، وہی شخص یہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اہتمام سے حیات الصحابہ میں واقعات نقل۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو مسجد لاتے اور بیٹھ کر کے ایمان کے تذکرے کرتے اور کہتے چلو ہم ایمان تازہ کر لیں، تھوڑی دیر ایمان لے آئیں، تو وہ شکایت کرتے اللہ کے نبی سے
کہ ابن رواحہ ہمیں ایک گھڑی اور ایک لمحے کی ایمان کی دعوت دے، جبکہ ہم مستقل مسلمان، مستقل ہم مومن ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابن رواحہ پر رحم فرمائے، وہ ایسی مجلسیں پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، اور مسجد آ کر کے پھر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اس سے ایمان میں ترقی اور ایمان میں اضافہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بنیادیں حضرات صحابہ کی گشتوں اور ملاقاتوں کی۔ 24 گھنٹے مسجد النبوی کے اندر یہ حلقے لگا کر کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کی دین کی وہ حالت ہوگی جو حالت مسجد کے اعمال کی ہوگی۔ اگر مسجد کے اندر اعمال دعوت ہے تو وہاں کے مسلمانوں کی زندگی میں بھی صفات ہوں گے، اگر اعمال دعوت مسجد میں نہیں ہے تو مسلمانوں کی زندگیاں اعمال سے، صفات سے، عقائد سے خالی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے ابن معاویہ کی سے سوال کیا، تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ لوگ آتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے اور بنکے ہوئے اونٹ کی طرح فوراً باہر چلے جاتے ہوں گے۔ ابن معاویہ کے نے عرض کیا کہ نہیں امیر المومنین، ہمارے مسجدوں میں بہت سارے حلقے لگتے ہیں، لوگ نمازوں کے بعد ان حلقوں میں بیٹھتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ سلسلے ہیں تو تم خیر پر ہو، تو تم کس پر ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی علاقے کے مسلمانوں کے اصلاح کا اصل تعلق مسجد اور اعمال مسجد سے۔ اس لیے اللہ کے نبی پوری امت کو مسجد پر ڈالتے گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو مال اور حکومت کے حوالے کر کے نہیں گئے، ملک و مال کے حوالے کر کے نہیں گئے، بلکہ مسجد اور اعمال مسجد کے حوالے کر کے گئے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ان مسجدوں کے اندر 2 بنیادی حلقے ہوا کرتے تھے۔ 2 بنیادی حلقے ہمیں لگانے اللہ کے راستے میں نکل کر کے، اور اپنے مقام پر بھی، ایک تو ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ جس کو کہتے ہیں، تعلیم کا حلقہ جس کو ایمان کا حلقہ کہتے ہیں، اور دوسرا دعوت اور تشکیل کا حلقہ، دعوت اور تشکیل کا حلقہ، اور محنت کر کے ہر ایک کو ان 2 حلقوں سے جوڑ دیں تاکہ ایمان کا علاج بھی ہو جائے اور دوسرے نمبر پہ جہالت کا اصل علاج ہو جائے۔ یہ 2 بنیادی مقصد ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے مسجد میں ایمان کے حلقے لیا کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جو درخت ہے بیری کا، اس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے گی کیونکہ اس میں کانٹے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کانٹے کے بدلے اللہ پھل لگا دیں گے، ہر پھل میں 70 ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہوگا۔ اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ ایک کوا 1 مہینے تک اڑ کر کے بھی اس کے آخر تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس کا تنا اتنا چوڑا ہوگا کہ ایک اونٹ جوان چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، اصلی کی ہڈی تک ٹوٹنے کے قریب ہو جائے، ہلاکت کے قریب پہنچ جائے، تب بھی اس تنے کا ایک چکر نہیں کاٹ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کے تذکرے فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت دوزخ ہماری نظروں کے سامنے۔ اپنے گھر چلے گئے، ماحول بدل گیا، اپنے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے ماحول بدلا، اس پر ان کی کیفیت بدل گئی، وہ کیفیت نہیں رہی جو اللہ کے نبی کے پاس مجلس میں تھی۔ اس پر انہیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر محسوس ہونے لگا۔ کس کا ڈر؟ نفاق کا۔ آج مسلمان کو 24 گھنٹے میں کبھی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، پھر بھی اپنے اوپر نفاق کا ڈر، پھر بھی اپنے اوپر نفاق کا ڈر۔ یہ پہلی بنیادی بات، لوگوں پر محنت کر کے، گشت کر کے لوگوں کو مسجد لانا۔ یہ ہمارے گشت اور ملاقات برائے گشت نہیں بلکہ مسجد کے لیے۔ ایک مسلمان کا قدم اگر آپ نے مسجد کی طرف اٹھا دیا تو آپ نے اسے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کی رحمت۔ اب جو آدمی مسجد آ رہا ہے اس کا اکرام ہو رہا ہے، اس کے استقبال ہو رہا ہے، اور اس کو وضو کرایا جا رہا ہے، غسل کرایا جا رہا ہے، اور پھر وقت کا فریضہ ادا کرانا ہے۔ اس کام کا بنیادی مقصد ہے امت کو فرائض پر لانا۔ حضور کے زمانے میں جو بھی دین میں داخل ہوتا، مدینہ طیبہ آتا، سب سے پہلے اس سے نماز پڑھوائی جاتی۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز پڑھی۔ اس کے بعد دل نرم ہو جاتا ہے۔ اب اسے ایمان کے حلقوں میں بٹھائیں، اسے سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بٹھائیں، دعوت کے حلقوں میں ہم بٹھائیں۔ ان کو بنیادی وضو کی ضرورت ہے، وہ ہم سکھلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد میں وضو سکھلا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ حضور کو دیکھ دیکھ کر کے وضو سیکھ رہے ہیں، حضور کو دیکھ کر نمازیں سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد
حضور کے زمانے میں ہر ایک کا تعلق مسیح سے تھا. سمندر میں مچھلی پکڑنے والا ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے آ کر سمندر کی مچھلی اور پانی کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ پانی پاک ہے یا نہیں, وضو کر سکتے ہیں, غسل کر سکتے ہیں, پی سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته, کہ پانی پاک بھی ہے, اس سے آپ وضو ضرورت پوری کر سکتے ہیں, اور اس کا مردار بھی حلال ہے, آپ اسے کھا سکتے ہیں. ایک جنگل میں شکار کھیلنے والا اللہ کے نبی سے مسئلہ معلوم کر رہا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے یا دو کپڑوں میں نماز ہوگی. ایک چرواہا ہے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وضو کے بعد کی دعا سکھلا رہے ہیں کہ جو آدمی وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جائے جنت میں داخل ہونے کی اسے اختیار دیا جائے. ایک چرواہا وضو کی دعا سیکھا اور آج ہم تک وہ دعائیں پہنچ رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والے نئے نئے لوگوں کو عملی طور پر نماز سکھلا رہے ہیں. ممبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو قیام بھی ممبر پر, قرات اور رکوع ممبر پر, اور سجدے کے لیے آپ ممبر سے نیچے آ رہے ہیں. پھر دوبارہ دوسری رکعت کے لیے آپ ممبر سے چڑھ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ سب سے سب ایک وقت میں ایک طریقے پر نماز کو سیکھ لیں. آپ نمازوں کی نگرانی فرما رہے ہیں. ایک صاحب آئے نماز پڑھ رہے ہیں اور جلدی سے پڑھ کر کے جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو, صحیح تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ان کو ایسی فرمایا اور تینوں مرتبہ انہوں نے نماز ناقص پڑھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک پورا نماز کا طریقہ سکھلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے کوفہ اور کوفے والوں نے کہا ہم وضو سیکھنا چاہتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبانی نہیں سکھلایا بلکہ کہا کہ لوٹے میں پانی لے کر کے آؤ. جب پانی آ گیا تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے انہوں نے وضو کرنا شروع کیا. سارے لوگ اسے دیکھتے رہے. آخر میں فرمایا ھذا کان وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا وضو ایسے ہی ہوا کرتا تھا. ایک آدمی یمن سے چل کر آیا, امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ ناک میں پانی کیسے ڈال کر کیسے اسے جھاڑ رہے ہیں, سنک رہے ہیں, اور جا کے پورے یمن والوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے کہ میں مدینے جا کر وضو اور وضو میں ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ سیکھ رہا. اتنا اہتمام دو کہ نماز کی کنجی ہے وضو, اور نماز پر پورے دین کا دار و مدار ہے. دیکھنے میں معمولی کام لگ رہا ہے لیکن اس کے اثر وضو پر, اور وضو کا اثر نماز پر, اور نماز کا اثر پورے دین پر پڑے. اس کے لیے ملک سے سفر کر کے آ جائیں, ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے سستا سوچ ہے. آج تو ان موبائلوں اور آلات نے امت کو علماء سے اور علماء کی مجلسوں سے, علماء کی صحبتوں سے بالکل کاٹ دیا, اور امت بھی اس دھوکے میں آ گئی کہ آپ علماء کے صحبت کے محتاج نہیں رہے, ہم تو بے نیاز مستغنی ہیں. آپ مستغنی نہیں, آپ تو محروم ہو گئے, آپ محروم ہو. جو نور علم کا علماء کی صحبت میں رہنے سے حاصل ہوتا ہے وہ ان تمام گناہوں کے راستے سے ہرگز ان کے ذریعے سے ظلمت حاصل ہو سکتی ہے, اس کے ذریعے سے نحوستیں حاصل ہو سکتی ہیں, اس کے ذریعے سے علم اور علم کا نور اور علم کے ذریعے ہدایت یہ کبھی حاصل نہیں. اس کا تو مصنون طریقہ ہے, مسجدوں میں آنا ہے, علماء کی صحبت میں رہنا ہے, اور ان سے پوچھ کر کے دین سیکھنا ہے. اور علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ امت کو اپنی صحبت میں مسجد کے ماحول میں رکھ کر بغیر کتاب کے, بغیر نصاب کے اور بغیر راتب کے عملی طور پر دین سکھلانا. اللہ کے نبی کا یہی سنت طریقہ ہے, اللہ کے نبی کا یہی سنت طریقہ. ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا وقت سکھلا دیجیے. اللہ کے نبی نے سمجھ لیا کہ یہ بہت زیادہ معمولی آدمی ہے اور نماز کا وقت سکھلانا ضروری ہے. اللہ کے نبی نے 2 دن ان کو اپنے پاس ٹھہر کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ عملی طور پر نماز کا وقت میں سکھلا سکوں. تو پہلا دن آیا, 5 نماز اللہ کے نبی نے شروع وقت میں پڑھ کے دکھلایا. دوسرا دن آیا تو 5 نماز آخر وقت میں پڑھ کے دکھلایا. پھر آپ نے فرمایا کہ لو یہ نماز کے اوقات ہیں. 2 دن کے اندر عملی طور پر نماز کا وقت سکھلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اس لیے اسلام کا بنیادی مقصد ہر مسجد کو مدرسہ بنانا ہے، ہر امتی کو دین سیکھنے والا بنانا ہے، اور ہر عالم کو معلم بنانا ہے۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت جانتے ہو، ایک مسئلہ جانتے ہو، یا ایک دین کی بات آپ جانتے ہو، آپ اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ ہر ایک کو اللہ کے نبی نے مبلغ اور ہر ایک کو اللہ کے نبی نے معلم بنا دیا۔ ہماری بنیادی جس کے بعد اتنا علم ہے وہ دوسروں کو سکھلائے بیٹھتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران اعمال سے خالی نہیں چھوڑنا ہے، مسجدوں کے اندر حلقے قائم کر کے ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان حلقوں پر لا کے جوڑنا ہے۔ یہ آبادی کا عمل کا خلاصہ ہے۔ اب اسے تعلیم کے حلقوں میں بھی ہم بٹھائیں گے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم کے حلقوں میں بٹھا رہے ہیں، اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بٹھا رہے ہیں، اور پھر دعوت دے کر 4 لین کی تشکیلیں کریں۔ ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل، ہر سال 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے، نئے لوگوں کی تشکیل کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں کی تشکیل فرما رہے، فوراً مدینہ طیبہ پہنچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصلہ بن اسقاء کی زندگی بھر کی تشکیل فرما رہے ہیں کہ تم ہجرت بادہ کرو گے یا ہجرت بادیہ کرو گے۔ بادیہ یہ ہے کہ تم اپنے گاؤں میں رہو، جب تقاضا ہو تو آ جاؤ۔ بات کا یہ ہے کہ تم نبی کے ساتھ چمٹے رہو، لگے رہو، اور ہمیشہ کے تقاضوں کو ہر وقت پورا کرتے رہو، ضرورت پڑنے پہ اجازت لے کے گھر چلے جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی کلمہ پڑھ کے آج دین میں داخل ہونے والے کی تشکیل فرما رہے زندگی بھر کی، اور یہاں 40 سال ہو گئے، ابھی بھی سال کے 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہوئے سوچتے ہیں یہ کہیں بھاری نہ کرو۔ امت میں اتنی استعداد، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے کہ نئے لوگوں کی تشکیل 3 دن چلے کی ہے اور پرانوں کی 4 مہینے کی۔ یہ سنت کے خلاف ہی والی سنت تو یہ ہے کہ امت کے ہر طبقے کے ہر سال کی 4 مہینے کریں گے انشاءاللہ، مہینے کے 10 دن کی تشکیل کریں، اور اپنے خواتین کو 3 دن لگوانا، 10 دن لگوانا، چلہ لگوانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت یقین کر کے لگوانا ہے۔ کیا یقین کر کے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ قرآن ڈال کر اپنی بیویوں کو باری باری اللہ کے راستے میں لے جایا کرتے تھے، ہم بھی لے جائیں گے اللہ کے راستے میں۔ اور پھر دوسری بنیادی تشکیل مسجدوں کو وقت دینے کے اعتبار سے ہر مسلمان سے درخواست کریں آدھا دن اور آدھی رات مسجد کو دے دیں، آدھا دن اور آدھی رات مسجد کو دے دیں۔ اور دوسری تشکیل ہے کہ کم سے کم 8 گھنٹے تو دے دیں، ہماری طرف سے 8 گھنٹے کا مطالبہ ہے، اس سے نیچے کا کوئی مطالبہ نہیں۔ کوئی آدمی 2-2.5 گھنٹے دے دیتا ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن 8 گھنٹے سے نیچے ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں۔ اور جس نے بھی وقت دے دیا، وعدہ کر دیا، اسے ہم نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اگلے دن جا کر اسے وصول کر کے لائیں۔ جس طرح تشکیل کی وصولیات بھی ہے، اسی طرح آبادی کی محنت کی بھی وصولیت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے سے مکتب کی دعوت دینی، تشکیل کرنی، جب ہمیں اپنے مسجد کے اندر مکتب کو قائم کرنا، اپنے مسجد میں اس کو قائم کرنا، مکتب قائم کرنا ہے، اور اس کے اندر خود بھی بیٹھنا ہے، اپنے بچوں کو لانا ہے، محلے کے سارے بچوں کو مکتب سے جوڑنا ہے تاکہ وہ صحیح عقیدہ سیکھیں اور وضو سیکھیں، غسل سیکھیں، سارا دین مکتب میں آ کر کے مسجد کے ماحول میں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے سیکھنے والے بنیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ ہر امتی کو دعوت اور تشکیل کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگاؤ، قرآن کا حلقہ، حدیث کا حلقہ، 6 صفات تشکیل، اور اگلے دن کے 3 عملوں کا مشورہ۔ قرآن کا حلقہ اور حدیث کا حلقہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور تشکیل کرنا اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کا مستقل معمول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا حلقہ لگانے کا حکم ساری عورتوں کو قیامت تک کے لیے نبی کی بیویوں کے واسطے سے دیا ہے کہ اپنے گھروں میں خوب قرآن کے حلقے لگاؤ، خوب حدیث کے حلقے لگاؤ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور تربیت کا پکا وعدہ ہے، تطہیر کا وعدہ ہے۔ یہ قرآنی اعمال ہے اور یہ ہدایت اور تطہیر والے اعمال ہیں۔ جس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن کے حلقے کی برکت سے ہدایت مل گئی اور وہ دین میں داخل ہو گئے، ان کی ساری شدت ختم ہو گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسلمان ہے اسے کتنی تربیت حاصل ہوگی اگر روزانہ وہ قرآن کے حلقے میں بیٹھے، حدیث کے حلقوں میں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے مل جانے کے بعد
سب سے پہلے گھر میں آ کر قرآن کا حلقہ لگایا، حدیث کا حلقہ لگایا۔ قرآن اور حدیث کے حلقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی محنت کی شروعات فرمائی۔ اس سے پہلے کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلا عمل نبوت کے مل جانے کے بعد اللہ کے نبی کا گھر آ کر حضرت خدیجہ کے لیے قرآن کا حلقہ لگانا، حدیث کا حلقہ لگانا، اور پھر حضرت خدیجہ کا اللہ کے نبی کو تسلی دینا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بے یار مددگار نہیں چھوڑیں گے، آپ صلہ رحمی کر دیں، مہمان نوازی کر دیں، اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ صفات کا مذاکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا مذاکرہ ہے؟ کریں گے اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے انشاءاللہ، اور ہفتہ واری تعلیم بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اہم ترین سنت ہے، جس میں دن مقرر کر کے، وقت طے کر کے، ساری خواتین کو جمع کر کے، اور پھر ان کے سامنے حدیثیں سنانا، دین کی باتیں ان تک پہنچانا، یہ بھی اللہ کے نبی کی اہم ترین سنت ہے۔ اس لیے ہر 20-25 مکان کے درمیان، ہر 20-25 مکان کے درمیان ہمیں ہفتہ واری تعلیم کی بنیادیں ڈالنی ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کے راستے میں جا رہے، اس کی دعوت چلا رہے، اور اسی طریقے سے ہر مسلمان کو آمادہ اور تیار کرنا ہے کہ وہ اپنے گھر میں مع مسورات جماعت کو ٹھہرائے، اس لیے کہ یہ امت کی ارتداد کا یقینی علاج ہے۔ گھر گھر کے اندر بے دینی، جہالت، بے پردگی، بے حیائی عام ہو رہی، اور سیلاب بے دینی کا ہر گھر میں گھستا جا رہا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ مع مسورات جماعت کو 48 گھنٹے ہر مسلمان کے گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ ٹھہرا دو، اور کوئی شرط نہیں ہے جب یہ مہینے 48 گھنٹے ایک گھر میں رہ کر صبح سے لے کر شام تک تعلیم کے حلقے، دعوت، عبادت، ذکر و تلاوت اور سنت کے مطابق زندگی، پردے والی زندگی گزار کر کے دکھلائیں گی، اسی سے اس گھر سے باطل کی جڑیں اللہ تعالیٰ اکھاڑ کے کریں گے، دین کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا۔ آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں پابندی سے مع مسورات جماعتوں کو ٹھہرائیں گے۔ یہ 4 رہن کی تشکیلیں ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری اہم اور بنیادی ذمہ داری یہ آبادی کا عمل محلے والوں کو لے کر کے کریں، اور آبادی کا عمل صبح بھی کریں، رات میں بھی کریں، 24 گھنٹے کرنے کا عمل ہے۔ رات میں آپ شہروں میں دیکھیں گے نوجوان کا طبقہ ایسا بے قابو پھر رہا، ان پر کوئی محنت کرنے والا نہیں، ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، اور شراب خانوں میں اور برائیوں کے اڈوں میں ان کی پوری زندگی، جوانیاں ختم ہو رہی، کٹ رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری رات کے وقت میں 2-2 کی 4-4 کی جوڑیاں بنائیں، اور مسجد کے اندر اعمال قائم کر لیں، اور باہر جا کر کے ڈھابوں میں، چوراہوں میں اور چوپالوں میں، گناہوں کے اڈوں میں جو اللہ کے نبی کی امت اور امت کے جوان ضائع ہو رہے، انہیں اٹھا کر کے لانا اور ان کا کلمہ صحیح کرانا۔ ایک مرتبہ تو کلمہ سن ہی لو کہ بھائی میں اپنا کلمہ پڑھ رہا، تم بھی اپنا کلمہ پڑھ کے سنا دو، تاکہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہو جائے، اور کل قیامت میں اس کے مومن ہونے کی ہم گواہی دیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ ابو طالب چچا یہ سب کے سامنے کلمہ پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دو خاموشی سے، تاکہ ان سرداروں کو بھی معلوم نہ ہو، تو میں کل قیامت میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں۔ قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ۔ ایک کام ہے کلمہ سننا ہے، یہ ہماری بنیادی محنت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دن کی محنت سے جو ہدایت پر نہیں آ پاتے، اللہ تعالیٰ رات کی محنتوں سے ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ ہند بن عتبہ جب مسلمان ہوئی، اور ابو سفیان نے کہا، ان کے شوہر تھے، کہ تو کیسے مسلمان ہو گئی؟ تو کہنے لگی میں ان مسلمان صحابہ کو دیکھنے کے لیے گئی، جو مسلمان مدینے سے آئے صحابہ، ان کو دیکھنے کے لیے گئی کہ یہ رات بھر اب کرتے کیا ہیں۔ جا کے دیکھا کہ بعض تو رات بھر طواف کرتے کرتے گزار گئے، اور بعض نے پوری رات نماز میں، رکوع میں، سجدے میں گزار دی، بعض نے ذکر کرتے ہوئے پوری رات گزار دی، اور بعض نے ملتزم سے چمٹ کر ہم جیسوں کی اور امت کی ہدایت کی دعا میں پوری رات گزار دی۔ آج کی رات اس چوکھٹ پر اور اس در پر ایسی اللہ کی عبادت ہوئی، میں نے زندگی بھر ایسی عبادت نہیں دیکھی، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میرا دل کمزور، میرا دل نرم پڑ گیا، میں دین میں جا بنیادی چیز اس
اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم عزم ارادے کریں، دن میں بھی یہ محنت، رات میں بھی، اور اللہ کے راستے میں بھی کریں گے، اور اسی طرح اللہ کے راستے سے واپس جا کے اپنے مقام پر بھی 24 گھنٹے آبادی کا عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہاں سے ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اپنے ساتھ طعام کا سامان لے کر کے جائیں اور دسترخوان وسیع کریں، اپنا خرچہ پورا کریں، سب کو کھانا کھلانا ہے، دسترخوان وسیع کرنا ہے۔ حضرات صحابہ اپنا توشہ لے کر خود جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ لے کر کے جا رہے ہیں، 100 اونٹ پر اپنے ساتھیوں کے لیے توشہ ہے، اور 100 اونٹ پر سارے آنے جانے والے، آتے جاتے جتنے بھی گاؤں دیہات والے، ان کے لیے توشہ ہے، اور 100 اونٹ زیادہ ہیں تاکہ کسی کے پاس سواری نہ ہو تو اسے 1 اونٹ ہدیہ کر دیں۔ ہم 3000 لکھوا کے جا رہے ہیں، کم سے کم نیت کریں، انشاءاللہ 30,000 خرچ کریں انشاءاللہ۔ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر پتھر 2 باندھ کر کے ہم کو پہنچایا، اس دین کے لیے 2,500-3,000، اور وہی گھر کے اندر شادیاں ہو رہی تو 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، تو ہمارے ذریعے سے سنتیں زندہ ہوگی یا رسم و رواج میں ترقی ہوگی؟ آپ ہی بتائیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اپنے ساتھ مسلح، ہر ساتھی کے پاس مسلح ہو، تسبیح ہو، اشراق ہو، اور موقع محل کی مسعود کی دعا کی اپنے ساتھ لے کر کے چلیں کتابیں، اور اسی طرح کلام پاک لے کر کے جائیں، اللہ کا کلام لے کر کے ہمیں جانا اللہ کے راستے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بنیادی ذمہ داری، جب ہم سفر کریں اجتماعی طور پر سفر کریں، اور سفر میں فکروں کے ساتھ ہوں، اور ذکر کے ساتھ سفر کریں، دعاؤں کے ساتھ سفر کریں، سیکھتے سکھاتے ہوئے سفر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جوڑی بناتے تھے، جو سفر میں دن میں رات میں چلتے پھرتے ذکر بھی کیا کرتے تھے اور سیکھنا سکھانا بھی کیا کرتے تھے۔ بڑا لمبا وقت ملتا ہے ریل گاڑی کے سفروں میں، اور پھر سفر ایسا کریں کہ اس میں ہماری نماز باجماعت ہو، ہماری نماز چھوٹ نہ جائے، چاہے 2 کی جوڑی بن جائے، اور پھر سفر ایسا کریں کہ ہمارے اس وقت ہمارے دوسرے مسافروں کو تکلیف نہ پہنچے، اجنبی لوگ ہیں، غیر لوگ ہیں، ان کو ہماری زبان سے، ہماری نمازوں سے، ہماری کسی بھی عمل سے اذیت تکلیف نہ پہنچے، بلکہ دسترخوان میں ان کو شریک کر لیں، ان کا بھی اکرام کریں، تاکہ ہماری ذات سے انہیں تکلیف نہ پہنچے، اور ان کے دل کے اندر دین کی عظمت پیدا ہو جائے، اور ان کی نیتیں بدل جائیں، دل ان کا نرم ہو جائے۔ یہ معاشرہ پیش کرنا ہے سفر کے دوران۔ جب بستی میں داخل ہو تو پھر دعا کر لیں، بستی میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے، اور پھر اللہ سے بھی دعائیں مانگنی ہیں، اور مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، سنت طریقے سے سیدھا پاؤں رکھے اور مسجد کی دعا پڑھ لی جائے، اور اعتکاف کی نیت کر لیں، سامان کو ترتیب سے لگا لیں، اور وقت مکروہ نہیں ہے، فوراً تحیت المسجد پڑھ لیں، اور پڑھ کر کے اللہ ہم مشورے میں بیٹھ گئے، مشورے میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر سارے اعمال کو طے کرنا ہے، امیر رائے لے کر کے اپنے ساتھیوں سے، اور ساتھی دین کا نفع سامنے رکھ کر کے رائے دیں، اپنا ذاتی فائدہ سامنے رکھ کر کے رائے دیں، اور مشورے سے طے کریں 24 گھنٹے میں ہمیں اجتماعی اعمال کیسے کرنے، انفرادی اعمال کیسے کرنے، کس وقت کرنے، اور فجر کا مذاکرہ کون کرے، اعلان کون کرے، خدمت کون کرے، اور تعلیم کون کرائے، دارو کی بات کون کرے، گش کے آداب کون کرے، عمومی بات کون کرے، سنتوں کا مذاکرہ کون کرے، ان ساری باتوں کا مشورہ کرنا ہے آپس میں، کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں سے رائے مشورہ لے کر کام کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس سے دل جوڑتے ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے، اور جتنی جماعت میں اجتماعیت ہوتی ہے اتنا اللہ کی غیبی مدد اترتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہاری عبادتیں عرش کو جا لگیں پھر بھی تم اللہ کی مددوں سے محروم رہو گے، اگر تمہارے دلوں کے اندر دراڑ ہے، تمہارے دل پھٹے ہوئے اللہ کی مددوں سے محروم ہوئے، تو اس کو پیدا کرنے کے لیے اجتماعیت کو یہ مشورہ ہے، اور امیر کی اطاعت ہے، جتنا امیر کی اطاعت پر جماعت رہے گی اتنا اجتماعیت باقی رہے گی، سب کی فکریں ایک رہیں گی، سب کی بات ایک رہے گی، اور اطاعت نہیں ہے تو پھر اجتماعیت ختم، پھر اللہ کی مدد سے جماعت محروم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اطاعت کے ساتھ ہمیں پورا سفر کرنا ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو کام میں تمہیں دیا کروں، اپنے گورنروں سے فرما لے، اپنے ساتھیوں سے فرما لے، جو کام میں تمہیں دیا کروں اسے فوراً پورا کیا کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہود اور نصارہ تمہارے گردنوں پر سوار ہو جائیں۔ ایک خاتون کوڑ کی بیماری میں تھی،
طواف اور عمرے کر رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، تو گھر بیٹھ جا۔ چنانچہ اس خاتون نے طواف عمرے چھوڑ دیے، گھر بیٹھ گئی۔ تھوڑے دنوں میں کسی نے کہا کہ اے خاتون طواف کر، عمرے کر، تجھے روکنے والا عمر دنیا میں نہیں رہا، تجھے روکنے والا دنیا میں عمر نہیں رہا۔ اس پر وہ خاتون کہنے لگی میں ایسی عورت نہیں کہ جو امیر کی اطاعت کرے زندگی میں، نافرمانی کرے مرنے کے بعد۔ اللہ ہمیں بھی ایسی اطاعت کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔ امیر عمر میں کم ہے اور تجربے میں کم ہے، ہمیں یہ سب نہیں دیکھنا بلکہ امیر کے اطاعت کے ساتھ چلنا۔ امیر صحیح چل رہا ہے تو اس کا ثواب اسے بھی اور ساتھیوں کو، اور امیر غلط چلا رہا ہے تو اس کا وبال صرف امیر کو ملے گا، ساتھی بچ جائے گا۔ جس طرح امام صاحب کہا کہ صحیح نماز پڑھاوے گا تو اس کا ثواب امام کو بھی ہے، مقتدی کو بھی۔ غلط نماز پڑھائی تو سارا وبال امام پر جاوے گا، لیکن مقتدی کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ جماعت کے ساتھ رہنے سے بڑی بڑی غلطیاں وہ اللہ چھپا دیتے ہیں، اس میں پردے ڈال دیتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی نماز با جماعت پڑھ رہا ہے اور پیچھے اس نے کوئی غلطی کری تو پھر اس کے اوپر سزا سو ہوگی، کیونکہ جماعت کی برکت سے اس کے اوپر سے سزا سو ہوگا، اور تمام نماز پڑھے گا تو پھر اسے اپنی غلطی میں سزا سو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے اجتماعیت کے ساتھ وقت لگانا۔ پھر میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مشورے کے اندر ایک تو مسجد کے اعمال کو زندہ کرنے کا مشورہ، اس مسجد میں روزانہ تعلیم شروع ہو جائے اور اس مسجد میں مشورے کا عمل شروع ہو جائے، یہاں بستی والے نبی کے دین کی فکروں پر آ جائیں اور دین کے مٹنے کا غم ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ کس طرح ایک ایمان والا مشورے پر جمع ہو جائے، اور تیسرے اس مسجد میں آبادی کا عمل شروع ہو جائے، اس مسجد میں 2 گز شروع ہو جائے، پہلا گز بھی دوسرا گز بھی، اور پھر اس مسجد کے اطراف میں جتنے بھی مکانات ہیں ان تمام مکانات کے اندر اب روزانہ کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کیسے زندہ ہو، ہفتہ واری تعلیم اور 20-25 مکان کے درمیان کیسا ان ساری چیزوں کا ہمیں مشورہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نقد جماعت بنانے کے لیے ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ 4 مہینے کی جماعت، بیرون 5 مہینے کی جماعت، پیدل جماعتیں، سواری کی جماعتیں، اور اسی طرح مستورات کی جماعتیں 3 دن کی، 10 دن کی، چلے کی اس مسجد سے نکل جائے، یہ ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے۔ اس لیے مشورے میں بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اس کا مشورہ کرنا ہے۔ اب مشورہ ہو گیا، جتنے چاہے تھکے ہوئے ہوں ہم فوراً اپنا عمل شروع کر دیں۔ ابھی تو مشورہ ہوا تو مشورہ مشوروں کے لیے نہیں ہوتا، مشورہ کام کے لیے ہوتا ہے، مشورہ محنت کے لیے ہوتا ہے۔ فوراً اپنے خدمت کے ساتھ ہی لگا دیں جو خدمت کا بندوبست کریں، اور مسجد میں تعلیم فوراً شروع کر دیں، جتنے چاہے تھکے ہوئے ہوں۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تم تھک کر اللہ سے جو فیصلے کروا سکتے ہیں، آرام کر کے وہ فیصلے نہیں کروا سکتے، اور مجاہدے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اور جو مکاشفہ ہے وہ آپ کے عیش و آرام اور آرام کرنے کے بعد وہ ہدایت کے وعدے ہیں۔ اس لیے تھکے ہوئے تعلیم شروع، اور فوراً خصوصی ملاقاتوں کے لیے جماعتیں روانہ کر دیں، اور جا کر علماء دین سے ملاقات ہو اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرنا، اور ان سے دعا کی درخواست کرنا، اور ان کے سامنے امت کے حالات اور کارگزاریاں سنانا، اور تھوڑا سا قیمتی وقت مسجد میں دینے کی درخواست کرنی ہے تاکہ ہم بھی کچھ سیکھ لیں، محلے والے بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں ان کی تشکیل کرنی، اپنی جان، اپنا مال اور اپنی صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اسے دین پر لگاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں آپ لوگوں کو دنیا کی طرح چمکا دے۔ تمام نبیوں کی دعوت تھی، ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی کہ اپنے اس مال اور خزانے سے آخرت کی تیاری کر، یہ دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہارون۔ اور پھر جو دعوت کے ذمہ دار ساتھی ہیں انہیں اپنے ساتھ فکروں میں، محنت میں شریک ہونے کی دعوت دینی ہے، اس لیے کہ جس بستی میں ایسی نصرت ہو جائے جیسے مدینہ طیبہ میں نصرت ہوئی، اللہ اس بستی سے پورے عالم میں دین کا کام دے۔ اگر مہاجر الگ ہیں اور انصار الگ الگ ہیں، فکریں الگ، محنتیں الگ ہیں، تو پھر اس بستی سے پورے عالم کے اللہ تعالیٰ کام لینے کا فیصلہ نہیں کرے، پورے عالم کا کام اس بستی سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بستی والوں کو لے کر ہم مشورہ کریں، اگر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اپنے چند امور کا مشورہ کر لیں، باقی امور بستی والوں کے آنے کے بعد یا ان کے مشورے میں بیٹھ کر سوچ لیں، محنت کی ترتیب۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جب خصوصی گشت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً ہمیں عمومی گشت بھی کرنا، اس لیے کہ مسجد کے اطراف میں جتنے طبقے ہیں ان سب پر محنت کرنی، جس کا 2 ہی عنوان ہے، یا تو خصوصی گشت یا عمومی گشت۔ اب ہم نے خصوصی گشت کر لی، چودھریوں سے ملاقات کر لی،
باثر لوگ سے ملاقات ہوگی، قرآنوں سے ملاقات ہوگی، علماء دین سے ہوگی، یہ سب خواص ہیں، ان سب سے ہوگی۔ اب امت کا عام طبقہ ہے، ایک ایک فرد پر محنت کرنے کا نبوی طریقہ ہے، تمام نبی والی مشترکہ سنت ہے کہ عمومی گشت۔ اگر ایک گشت صحیح رخ پر ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ سارے طبقات کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ یہ عمومی گشت ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ جانتے ہیں ریڑھ کی ہڈی جو ہوا کرتی ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پھر انسان کی جسم اور اس کی حرکت صحیح ہوتی ہے۔ اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے تو پھر اس کے جسم اور تمام اعضاء کے اندر فرق، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ساری باتیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح ایک گشت اگر صحیح نبی والے نیت پر اور رخ پر اصول کے ساتھ ہو جائے تو پھر دین کے سارے شعبوں میں پانی پہنچے گا، ورنہ پھر اس سے خطرے کا اندیشہ ہے۔ بلکہ بڑا یہ سب میں کر دے دعوت کے سارے اعمال میں بے شمار اصول ہیں، اور ان میں سے کسی کے اندر بھی ذرا سی آپ نے بے اصولی کر دی، گشت کے اندر بے اصولی کر دی تو کل دیر سے آنے والا عذاب جلد تمہارے ساتھ پڑا جائے۔ پڑھنا کیا سفر میں کرتے تھے، نماز کے اندر ایک سورہ فاتحہ کا پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ نماز کے بعد پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں، اور فرماتے تھے کہ پھر نماز کے اندر پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو نماز کے لیے ایک گشت کرنے کا ثواب ہے، کیونکہ آپ کے گشت کے نتیجے میں نہ جانے کتنے لوگ نمازی اور کتنے لوگ نماز میں قرآن اور فاتحہ پڑھنے والے تیار ہو جائیں، آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں جب گشت کریں تو گشت کے آداب بیان کریں، گشت کی فضیلت سنانا، گشت کی پوری ترتیب، اور ایک ساتھی کو درمیانی بات کرنے کے لیے بٹھا دیں، جو مجمع کو مغرب کے بعد کے تقاضے کے لیے تیار کرے، اور دعا ذکر میں بیٹھا ہوا آدمی اپنے کام کی اور یہ جو محنت کی ترتیب بنائی ہے، محنت کا جو ایک نقشہ ٹوٹا پھوٹا ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے اندر قبولیت کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، پوری امت کی ہدایت کی دعائیں مانگیں، استقبال والا انتہائی چاق چوبند ہو کر کے آنے والے لوگوں کا استقبال کرے، وضو کرائے، غسل کرائے، نماز پڑھا کر کے انہیں حلقے میں بٹھائے، ان کی پوری نگرانی کرے۔ باہر جانے والی جماعت ایسے وقت میں جائے، گشت ہم ایسے وقت میں کریں، دو نمازوں کے درمیان کے وقت ایسا وقت ہو جس کے اندر اکثر لوگ اپنے گھروں میں اپنے علاقے میں اطمینان کے ساتھ مل جائیں، اور پھر باہر جانے والی جماعت میں 8 ساتھی جس میں امیر بھی ہے، رہبر بھی ہے اور متکلم بھی ہے، دعا کر کے ہم جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے فرعون کے پاس دعا کر کے جا رہے ہیں، ذکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور ہارون علیہ السلام کو وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کیا ذکر کرنے میں سستی غفلت نہ کر دینا، مسلسل ذکر کے ساتھ ہمیں گشت کرنا ہے۔ نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں، ایک طرف سے ہم جا رہے ہیں اور ایک ایک گھر پہ ہماری محنت ہو رہی ہے، اور گھر کے ہر فرد پر محنت ہو رہی ہے۔ اتنی بات کرنی ہے تو وہ صاحب نقد اٹھ کر کے مسجد میں آ جائے، یہ ایمان کے بننے کا، ایمان کے ترقی کا یقینی سبب ہے۔ لوگوں کو گشتوں کے ذریعے سے محنت کر کے مسجد کے ماحول میں لانا، یہ نہی عن المنکر کو ہاتھ سے کرنے کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جو جہاں غفلت میں برائی میں ہے مبتلا، اسے ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے اس ماحول سے لا کر مسجد کے نورانی نیکی کے ماحول میں لانا۔ اس کے علاوہ امت کی ہدایت اور تربیت پہ آنے کا اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیا کرتی ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم برائی کے ماحول سے اٹھا کر کے نیکی کے ماحول اور نیکی کے اعمال اور حلقوں میں جمع کریں۔ ایسا جذبہ ہو گشت کرنے والوں کا جس طرح غوطہ خور کا ہوتا ہے، جو سیلاب میں بہنے والے اور ڈوبنے والوں کو پوری طاقت لگا کے ان کو بچا کر لاتا ہے، باہر پہلے پانی سے نکالتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے اندر کا پانی باہر نکالتا ہے۔ یا کہیں آگ لگی ہوئی ہے اور گھس کر کے ایک آدمی آگ میں جلنے والوں کو بچا کر لاتا ہے، اس کا کیا جذبہ ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے اوپر نمازیں چھوڑ کر کے اپنے اوپر کروڑوں برس کے لیے جہنم کی آگ کو جلا دیا ہے، انہیں بچا کر باہر لانے کے لیے یہ گشت کا سلسلہ ہے۔ تو ہمارے اندر کیسا جذبہ ہونا چاہیے اس گشت کے سلسلے میں؟ بھائی کریں گے اس طرح گشت انشاءاللہ۔ ہماری مسجد کے اندر جتنے بھی مذاکرے ہوں گے، بیانات ہوں گے، ان سارے بیانات کے بعد ہمیں اہتمام سے مسجد کو آباد رکھنے کی دعوت دینی ہے، اور اہتمام کے ساتھ انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنی، بیرون 5 مہینے کی تشکیل، 4 مہینے کی تشکیل، سواری پیدل تشکیلیں ہمیں کرنی، مستورات میں نکلنے کی تشکیلیں کرنی۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، روزانہ ہمیں
تشکیل اور وصولی محنت بھی کرنی ہے. خصوصی گشت ہوا, عمومی گشت ہوا, اس کے نتیجے میں لوگوں کے ارادے بنے, لوگوں نے نام لکھائے. اب ہماری جماعت کی اگلی ذمہ داری کہ اب ان پر محنت کر کے انہیں وصول کرنا ہے, تشکیل کر کے انہیں وصول کرنا ہے. تو کوئی تشکیل ماحول چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ٹھنڈا ان کے گھر پہ نہیں کیا, بلکہ وہ تکلیف میں تھے, بیماری میں تھے, اس کے باوجود انہیں مسجد کے ماحول اپنے پاس اللہ کے نبی نے بلایا, ماحول میں بلا کر کے ان کے ہاتھ میں لٹکایا. آزار کے ماحول, بازار کا ماحول آزار کا ماحول ہوتا ہے. آپ تشکیل کرو گے وہ عذر رکھے گا, پھر تشکیل کرو گے اگلا عذر رکھے گا. اور مسجد کا ماحول فرشتوں کا, مسجد کا ماحول اعمال کا. وہ مسجد آتی پوری زندگی کے لیے دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. کسی ذات سے متاثر نہیں, کسی کی مشغولی سے متاثر نہیں ہونا. اور تشکیل صرف اور صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے کرنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہلکے ہو بوجھل ہو, فارغ ہو مشغول ہو, حلال میں نکلو. اس حکم کی وجہ سے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلو. اچھی طرح سمجھانی کہ اللہ کے راستے میں تاخیر کرنا کتنا زبردست عذاب کا ذریعہ ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے زیادہ دور نبوت اور دور صحابہ میں جو ملتی ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر اور تاخیر کرنے سے. کس وجہ سے ملتی؟ 50 دن تک سلام دعا بند کر دیا گیا, ان کی بیویوں کو بھی الگ ہونے کا حکم دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنا ہی ساری فتنوں کا اصل بنیادی جڑ. الا فی الفطرۃ سقطوا, الا فی الفطرۃ سقطوا. جو آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا. اور جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا, اپنے مقام پر رہتا ہے, چاہے اپنے مقام پر وہ اعمال دعوت کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ فرمائے اپنے آپ کو یہ شخص ہلاکت میں ڈالے گا. اللہ کے راستے کو چھوڑ دینا ہلاکت کا ذریعہ, اللہ کے راستے میں نکلنے کو چھوڑ دینا یہ فتنوں کا بنیادی سبب. ہر ایک کی تشکیل. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقوں میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہے. صبح بھی تعلیم, شام بھی تعلیم, اور 4 گھنٹے کی تعلیم ہو. 2.5 گھنٹے صبح اور شام کو 1.5 گھنٹے قرآن کا حلقہ لگائیں جس کے اندر تلقین کے راستے سے کلام پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں. ایک ساتھی 2 ساتھی جن کو قرآن آتا ہے وہ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, اگلا ساتھی ایسے ہی پڑھے, دوسرا, تیسرا, چوتھا, سارے ساتھی اس طرح حلقے میں پڑھیں. اس کو کہتے ہیں تلقین والا راستہ. کون سا راستہ؟ تلقین والا. کلام پاک کو صحیح کرنے, کلام پاک کو یاد کرنے کا یہ سب سے زیادہ مؤثر اور مسنون طریقہ. اللہ کے نبی ایک ایک کو کلام سکھلا رہے. حضرات صحابہ ملکوں میں جا رہے, کلام پاک کے حلقے لگا رہے. سلمان فارسی مدائن شہر میں اور گورنری کے کام سے فارغ ہوئے, مسجد میں پہنچ گئے, فوراً گشت ہوا, 1000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مسجد میں, تو سب کو سورہ یوسف سکھلا رہے کھڑے ہو گئے. اور حضرت سلمان فارسی, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں ہیں اور وزیر بھی ہیں, وزارت کے کام سے فارغ ہوتے ہیں اور مسجد میں پہنچ کر ایک ایک سے پوچھتے ہیں تمہارا سبق کہاں ہے, اور وہ جس آیت پر انگلی رکھ رہے ہیں تو اگلی آیت ان کو سکھلا رہے ہیں اور فرمانے لگے خیر مما طلب الشم, جو آیت لے لو سیکھ لو یہ آسمان زمین سے زیادہ بہتر ہے. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھ کر کے ایک ایک کو قرآن سکھلا رہے. ابو رجاء الانصاری بھی فرماتے میں نے بصرہ کی جامع مسجد میں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہ کر اقرأ باسم ربک الذی خلق سیکھی ہے. علماء صحابہ کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسجدوں میں جا کر کے اور باہر کی محنت کر کے مسجد میں لانا اور مسجد میں رکھ کر اپنی تربیت اور صحبت میں ان کو دین سکھلانا, سنتیں سکھلانا, فرائض کا علم سکھلانا, یہ علماء صحابہ کا نکلنے کا بنیادی مقصد. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری کہ صبح قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر قرآن پاک کو صحیح کریں. اتنا صحیح ہو جائے کہ ہم گھر آئیں تو اپنے بیوی بچوں کا کلام پاک صحیح کر سکیں, اور ہم اپنے ساتھیوں کو لے کر جماعتوں میں جائیں. وہاں کوئی عالم دین نہیں ہے, ایسا علمی ماحول نہیں ہے, تو ہم اپنے ساتھیوں کو ضرورت کا قرآن سکھلا سکیں. اور دوسری بنیادی بات یہ کہ تعلیم کے حلقوں میں کتاب پڑھنی ہے صبح روزانہ منتخب سے, اور شام کو فضائل اعمال مع فضائل صدقات. کہیں مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے تو آدھا گھنٹہ کم سے کم مسجد کی تعلیم ہوا کریں, اور اس کے اندر ایک دن منتخب سے, ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات. گھر کی تعلیم میں ایک دن منتخب اور ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات. ہفتے واری تعلیم میں ایک ہفتے منتخب اور ایک ہفتے فضائل اعمال مع فضائل صدقات. اور بہت دھیان کے ساتھ تعلیم اور توجہ کے ساتھ
باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے آتے تو غسل کرتے، کپڑے بدلتے اور عطر لگاتے اور بڑے ادب کے ساتھ حلقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ جب سبق پورا ہوا تو کپڑا ہٹا کے دیکھا کہ بچھو نے 7-8 جگہ سے ٹنگ مارا۔ کہنے لگے اس حدیث کے ادب اور اس حلقے کے ادب احترام میں مجھے ہلنے کی ہمت نہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اس طرح ہمیں جم کر کے بیٹھنا ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یقین کے ساتھ سننا ہے۔ جو اللہ رسول نے فرما دیا اس کا یقین اندر اتر رہا ہو، اس کے مقابلے میں دنیا بھر کے لوگوں کی باتوں کو جھٹلانا آسان ہو رہا، انہیں شک کی نظر سے دیکھنا آسان ہو رہا۔ آج کا مسلمان دنیا والوں کی باتیں، سائنٹسٹ کی باتیں، تجربہ کار لوگوں کی باتیں اتنا سن چکا ہے کہ اب اس کے مقابلے میں اللہ رسول کی کوئی بات آتی ہے تو اللہ رسول کی باتوں کو نعوذ باللہ شک کی نظر سے دیکھیں۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ ہم تو یہ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں آپ؟ یوں کہتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی کو کفر کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ رسول کی باتوں کو شک کی نظر سے دیکھ رہے، سن رہے، تو پھر ایمان کا حرام ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ رسول کی باتوں کے مقابلے میں دنیا والوں کی باتوں کو آسانی سے جھٹلا دیا کرے، ان کی باتوں کو شک کی نظر سے دیکھیں کیا باتیں کریں۔ بے وقوف لوگ، احمق لوگ اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں ان کی باتوں کی کیا حیثیت؟ دل کے اندر یقین اترنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ رسول کی کوئی بات سن لیا کرتے، اس کا یقین اندر اتر گیا۔ مسلمان تو مسلمان، یہود کا حال یہ تھا۔ اللہ کے نبی ایک جماعت روانہ فرما رہے اور فرمایا اگر ابن حضرت زید شہید ہو جائے تو حضرت جعفر امیر رہے، جعفر شہید ہو گئے تو ابن رواحہ امیر ہو، اگر وہ شہید ہو جائیں تو آپس میں کسی کو آگے۔ تو ایک یہودی سن کے کہہ رہا ہے یہ تینوں تو شہید ہو ہی جائیں گے، جو ہو ہی نہیں سکتا کہ شہید نہ، اور اللہ کے نبی کہہ رہے شہید۔ ایک پکا کافر امیہ بن خلف، اس پر برچھا لگا اللہ کے نبی کا اور وہ لڑک رہا، لوٹ پوٹ ہو رہا۔ لوگوں نے کہا کہ معمولی درجے کی تکلیف ہے، معمولی درجے کی کھروچ آئی۔ تو کہنے لگا تمہیں معلوم بھی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے اور اس کی تکلیف اتنی ہو رہی، سارے مکے والوں پر اس کو تقسیم کرو تو سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اور مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ہی تجھے قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر تھوک بھی دیتے میں تو ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو ہے کافر کا اور یہ یہودی کا یقین، اور آج مسلمان کا یقین کتنا آپ سوچو۔ اسی یقین کو درست کرنے کے لیے یہ ہمارے تعلیم کے حلقے، یہ معلومات کے حلقے نہیں کہ ہم تو بہت پڑھ چکے جی، اجی منتخب تو یاد بھی ہو گئی، تو یاد ہوگی کیا ہوا؟ یقین اترا کہ نہیں؟ اتر گیا پھر بھی آپ مجبور ہیں، پھر بھی آپ محتاج ہیں۔ آپ جس دن آپ حلقہ چھوڑ دیں گے اسی دن آپ کا یقین نیچے آ جائے گا۔ توحید کی تعلیم سے کبھی بھی فراغت نہیں، توحید کی دعوت سے کبھی فراغت نہیں۔ ہاں مسائل کی فراغت ہو سکتی ہے، اس سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن توحید سے فراغت نہیں، اس لیے وہ مقصود کی ذات، اسے مسلسل سنتے رہنا ہے تو ایمان تازہ ہوتا رہے گا، چھوڑ دیں گے تو ایمان نیچے چلے گا۔ عربی پڑھنی آتی ہے ضرور پڑھے، نہیں ہے تو اس کا ترجمہ 3 مرتبہ پڑھے، ٹھہر کے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو، اس کا یقین بھی اندر اتر جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اور 6 صفات کے مذاکرے کرنے، منتخب احادیث کی روشنی میں 6 صفات کے مذاکرے ہم کریں۔ کس کی روشنی میں؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری قیمتی حدیثیں 6 صفات سے متعلق دیکھنے میں، ورنہ پورے دین اور اس سے متعلق ساری فضیلت کی باتیں ایک کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ جتنا ہم اس کی روشنی میں کریں اتنا 6 صفات حقیقت کے ساتھ زندگی میں آتے چلے، پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اور تعلیم کے ساتھ ہمیں تعلیمی گشت کرنے 4 بنیادی عمل۔ امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی کے اندر قرآن حدیث کے حلقے لگا کر کے، حلال حرام کے حلقے لگا کر، پھر مدینے کے بازار میں جا کے جو بہت زیادہ مشغول لوگ ہیں ان سے کہہ رہے اس چیز نے تمہیں عاجز کر دیا، مسجد جا کر نبی کی میراث میں سے حصہ لینے سے۔ سب کے سب مسجد دوڑے، دیکھا وہاں کئی حلقے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرمایا یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو امت مسجد اور مسجد اعمال سے جڑی رہے گی اتنا اللہ کے نبی کی میراث میں اسے حصہ ملے گا، ورنہ پھر امت محروم ہو جائے۔ تو یہ ہمیں تعلیمی گشت کا اہتمام، دوپہر تعلیم ہو رہی ہے اس میں بھی ہم تعلیمی گشت کریں۔ دوپہر کی تعلیم سے فارغ ہو گئے، اب تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور نکال کر کے امیر مامور بیٹھ جائیں، اور کوئی سکھلانے والا ہو تو اب وضو سیکھیں، غسل سیکھیں، اور پھر نماز کا ڈھانچہ باقاعدہ کھڑے ہو کر کے کس طرح ہاتھ اٹھانا چاہیے، کس طریقے سے ہاتھ باندھنا چاہیے،
رکوع کیسے ہونا چاہیے، اس میں کمر سورین کس طرح ہونی چاہیے، سجدہ کیسے ہونے چاہیے، اس میں اپنی کلائیاں کونیاں کیسے ہونی چاہیے، اتحیات میں کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ پورا طریقہ عملی طور پر بھائی کریں گے انشاءاللہ. دعائیں سیکھ رہے ہو، سنتیں ہم سیکھ رہے ہیں، فرائض سیکھ رہے ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری اہم ترین ذمہ داری اپنے ایمان کے ساتھ اپنی عبادتوں میں کمال پیدا کرنا ہے. اس کام کا بنیادی مقصد ہے کہ عبادت میں کمال پیدا ہو جائے. اپنے مقام پر رہ کر کے وہ عبادت نہیں ہو سکتی رکاوٹوں کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں ہو سکتی، جو اللہ کے راستے میں. اب ایک تو نمازوں کے اندر ایک تو دھیان جمانا ہے، تکبیر سے لے کے سلام پھیرنے تک میں اللہ کو دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہے. دھیان کے ساتھ نماز، اس کو صفت احسان کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب تک ایک نمازی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہے. جب وہ ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت بھی منہ موڑ دیتی ہے، اللہ کی رحمت بھی. اور پھر نماز کے اس یقین کے ساتھ کہ سارے مسئلوں کا حل نماز کے اندر ہے، اور اسی لیے نماز کے بعد حاجتوں کو اللہ سے مانگنا. ارفعوا حوائجکم من المطلوبات، کہ تمام حاجتوں کو ضرورتوں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کے ابھی رک جاؤ، ظہر کی نماز ہو جائے ہم اللہ سے مانگیں گے، اچھی چیز ملے گی اور اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور خزانے سے ہماری پوری فرمائیں گے. اس یقین کے ساتھ نماز کے بعد اللہ سے مانگیں. اعمال کو اسباب پر مقدم کرنے کی مشق کرنی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میں بحرین جا رہا ہوں تجارت کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو پھر جاؤ. اور پھر میرے بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کو مسائل کے اعتبار سے بھی صحیح کرنا، نماز کے فرائض بھی صحیح کریں، واجبات بھی سیکھیں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے، مستحبات بھی سیکھیں گے، اور جتنی چیزیں مکروہ ہے اسے بھی سیکھنا، اور جو مفسدات نماز ہے اسے بھی سیکھیں گے تاکہ ہماری نماز اعلیٰ سطح پر ہو. کتنی چیزوں سے سزا سو واجب ہو جائے اسے بھی ہم سیکھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ، اور سنتوں کا اہتمام ہو. فجر کی سنتیں، ظہر کی آگے پیچھے کی سنتیں، مغرب کے بعد کی سنتیں، عشاء کے بعد کی سنتیں، سنتیں موقدہ ہے. فجر کی سنتوں کے بارے میں آتا ہے کہ لشکر تمہیں روند رہا ہو تب بھی فجر کی سنتیں چھوڑنے کی اجازت ہے، اتنی تاکید. اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس لیے کہ کل قیامت میں فرض نماز کی کمی نفلوں سے پوری کی جائے گی. اور نفل پڑھنے والے کے اعضاء جوارح اللہ بن جاتے ہیں، پھر اس سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. اس لیے اوابین اشراق چاشت تعدد کی نماز سب سے زیادہ اللہ سے قرب کا اور سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا، سب سے زیادہ دعوت کے کام میں معین اور مددگار تہجد کی نماز، جس کی وجہ سے 1 سال تک تہجد کی نماز فرض رہتی. اتنا گہرا تعلق تہجد اور دعوت کی نماز میں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کا بیان طے کیا، انہوں نے معذرت کی یہ کہہ کر کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی ہے، میں نے جب رات میں اللہ سے نہیں لیا تو مخلوق کو کیا دوں. ہمیں بہت اہتمام کرنا ہے کہ شیطان پٹ بھی پڑھاوے گا. تو یہ تو آپ اللہ کے راستے میں اس میں تو فرض نمازی عادی ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم تو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ سیکھنے کا زمانہ ہے. ایک ایک نفل کی ہم پابندی سے نہیں پڑھیں گے، سیکھیں گے نہیں تو واپس آنے کے بعد نوافل کیا فرائض کا بھی اہتمام نہیں رہے. اور اسی طریقے سے قضاء عمری کرنے، آج تک زندگی میں جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں اسے بھی اہتمام کے ساتھ ہم قضا کریں. اللہ کے راستے میں نکل کر سنتوں کا بہت اہتمام کرنا ہے. اس کام کا بنیادی مقصد ہی احیاء سنت ہے. رواجی طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی عادتوں میں، اپنی عبادت میں، اور بالخصوص دعوت کی محنت. ہر غیر کی سنت سیکھتے ہیں لیکن دعوت کی سنتیں ہم نہیں سیکھتے. دعوت کی سنتیں خود جا کر کے اپنے جسم کو تھکا کر اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینا. انسان کے جسم کا کوئی بدل نہیں دین کی دعوت کو پہنچانے میں اور اس علم کو پہنچانے میں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم جس طرح اندر سے ایمان والے ہیں تو ایمان کی علامتیں سر کے بال سے لے کر کے تلوے تک 70 علامتیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں بتائی گئی ہیں. اور ایمان کی حفاظت ہی معاشرے سے ہوتی ہے. اگر مسلمان معاشرے کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے. اور اللہ کے راستے میں ذکر کا اہتمام کرنا ہے، تسبیحات کی ہمیں پابندی کرنی ہے. صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، اور 100 مرتبہ ہمیں تیسرا کلمہ دھیان کے ساتھ باوضو کے قبلہ رو ہو کر بیٹھ کے ہمیں تسبیح پڑھنی، تبتل کے ساتھ ہمیں پڑھنی. اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا کلام ہے قرآن پاک کو قرآن مجید میں دیکھ کر ہم پڑھیں گے. یہ انتہائی بد نصیبی اور بدبختی کی اور انتہائی محرومی کی بات ہے کہ گناہوں سے بھرے ہوئے، تصویروں سے بھرے ہوئے ان منکرات کے شیطانی آلات جس کے ذریعے سے ہم کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ پاک کلام ہے اور انتہائی گندے ناپاک راستے سے ہم پڑھ رہے ہیں.
ہم تو اللہ کے راستے میں اللہ کا کلام لے کر کے جائیں گے. اس کو چھونا بھی عبادت, اسے دیکھنا عبادت, اس کو پڑھنا عبادت, اس کا سننا عبادت. یہی سنتی طریقہ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلام پاک دیکھ کے اتنا پڑھتے کہ کلام پاک پھٹ جائے کرتے. کریں گے اس کا اہتمام. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اخلاق کی بھی بھرپور مشق کرنی ہے. اپنی ذات سے, زبان سے, اعضاء سے, جوارح سے کسی کو تکلیف نہیں. اعلیٰ درجہ ہر ایک کو راحت پہنچانا, ادنا درجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کل قیامت میں سب سے بڑا کنگال وہ آدمی جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے آئے گا. نتیجے میں اس کو ساری گناہ دے دیے جائیں گے اور اس کی نیکیاں اٹھا کر کے دے دی جائیں گی دوسروں کو, یہ جہنم میں جائے گا. اعمال نامے میں وزندار عمل وہ مسلمان کا اور ایک مومن کے اچھے اخلاق ہو. ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور عبادت گزار کے درجے تک پہنچ جائے کر. اجنبی سے اجنبی آدمی کی ہمیں خدمت کر کے ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی مشق کرنی. اور میرے بھائیو دوستوں بزرگوں, ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ کرنا, اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. ادنا درجے کا ریا بھی شرک ہے. اللہ کے صرف اس عمل کا اجر و ثواب جو خالص اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. ایک صحابی نے درخواست عرض کیا, کوئی صاحب اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور دنیا کی بھی نیت ہو, اس کا کیا حکم ہے؟ 3 مرتبہ سوال کرنے پر ہر مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اجر لہ, اسے کوئی نیکی نہیں. اور جو آدمی 3 بڑے بڑے اعمال کر کے آئیں گے اور اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اونھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک شہید جو دکھلاوے کے لیے شہید ہوا, عالم قاری جو دکھلاوے کے لیے عالم قاری اور علم سیکھا سکھایا, اور تیسرا سخی جس نے دکھلاوے کے لیے سخاوت. تینوں کو جہنم میں ڈالا. اس لیے ہر عمل سے آگے پیچھے ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولیں, اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی پوری مشق کریں اور اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دعوت دینی. زیادہ وقت ہمارا انفرادی دعوت میں لگ رہا ہو اور لایانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. سب سے بڑا ذریعہ لایانی کا یہ آلات اور موبائل ہے, جس کی وجہ سے ہمارے انفرادی اعمال اور اجتماعی دونوں اعمال برباد ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے نہ نیکی کرنے کی توفیق ہوتی, اور اگر نیکی کرنے کی توفیق ہو گئی تو اس نیکیوں پر جو کچھ اجر و ثواب اللہ کی طرف سے وعدے ہیں آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے. احد میں ایک صحابی شہید ہو رہے ہیں, ان کی ماں انہیں جنت کی بشارت سنا رہی, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم اتنے یقین سے انہیں جنت کی بشارت کیسے سنا رہی؟ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی لایانی بات ہوئی. جب ایک صحابی کا یہ حال ہے اور ان کے لیے یہ بات ہے تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا آپ سوچیں. حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, کہ ایک آدمی کا اسلام کامل درجے تک تبھی پہنچے گا جب لا یعنی کو چھوڑے, جب لا یعنی کو چھوڑے. اللہ کے راستے میں نکل کر بنجر علاقوں میں جانا, کمزور علاقوں میں جانا, جہاں مسجدیں نہیں, جہاں پر مصلی نہیں, جہاں کوئی نصرت نہیں, استقبال نہیں, بستی ہے وہاں 2 مسلمان 4 مسلمان ہیں اور اللہ رسول کا تعارف نہیں, ہم تو وہاں تک پہنچیں گے. نبی کی سنت ہے, صحابہ کا مستقل معمول تھا بنجر علاقوں. پیدل چل کر کے چلے جائیں گے, اس لیے کہ پیدل چلنا دعوت کی اہم ترین سنت ہے. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے اور فتنوں کو دبانے والا عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ پیدل اہتمام سے چلا کرتے اور ایک پٹی پہ رہ کر کے مکمل محنت ہمیں کرنی تاکہ کام جم جاوے, وہاں کام اٹھ جاوے. 8-10 مسجدوں کا ایک حلقہ ہے, مسجدوار ماہانہ جوڑ کر ہم وہاں پر اپنا پورا چلہ لگا, وہاں پر اپنا پورا وقت لگا, آپس میں اجتماعیت کے ساتھ ہمیں وقت لگانا. جو ارتداد کے علاقے ہیں وہاں پر بطور خاص جانے کی کوشش کرنا, اور اپنی جماعت کے واپسی سے پہلے نظام الدین سے وہاں پر اگلی جماعت ہم بلا کر کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے میں نکلنا. اور رمضان کا مہینہ یہ تو خالص اللہ کی دعوت کا مہینہ ہے, دعوت کا مہینہ, ہدایت کا مہینہ, اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کا مہینہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی مدد جو اتری ہے وہ بدر کے موقع پر اتری, رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اتری ہے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ خوب ہدایت کی ہوائیں چلے اور یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوب بڑی مددیں نصرتیں بڑی مقدار پر ہمیں حاصل ہو جائیں, تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے راستے میں اس میں اجتماعی ترقی ہوتی ہے, پوری امت کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. غیر رمضان کے مقابلے میں رمضان کا خروج 70 گنا زیادہ بڑھا ہوا ہے, اجر کے اعتبار سے بھی اثر کے اعتبار سے. اس لیے سب سے بہترین موسم اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کا وہ رمضان کا مہینہ, شوال کا مہینہ, ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ. یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ, اس میں ہمیں عبادت اور دعوت دونوں کو جمع کرنا, نفلوں کا بھی اہتمام کرنا, تراویح کا بھی ہمیں اہتمام کرنا, اور ہم جا رہے علاقوں کے اندر لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی ترغیب دیں. جب ہم واپس جائیں گے بھی اعتکاف کے اندر بیٹھیں.
اور مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھ کر آنے والے مصلیوں پر خوب محنت ہو رہی. عام طور پر رمضان میں دل لوگوں کے نرم ہو جاتے ہیں. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام یہ چلتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے, آراستہ کر دیے گئے, اور فرشتے لگا دیے گئے مسلمانوں کی اور امت محمدیہ کے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے. ادھر سے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, اور ادھر سے ان کے روزوں کو اور عبادتوں کو بگاڑنے والے سرکش شیاطین کو قید و بند کر کے انہیں دریاؤں میں ڈال دیا گیا. یعنی ہر اعتبار سے نیکی کے راستے کھول دیے گئے اور گناہوں کے راستے بند کر دیے. اب آپ بتائیں, اس سے اگر کوئی آدمی فائدہ نہ اٹھائے, مغفرت کے فیصلے نہ کروائے, ہدایتوں کے فیصلے نہ کروائے, اس سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت آدمی کون سا ہو سکتا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا, مغفرت کے فیصلے اس کے لیے نہیں ہو پاتے. جہنم سے آزادی کا زمانہ, کون سا زمانہ ہے؟ جہنم سے آزادی کا سیزن. یہ مہینہ خاص دین کی دعوت کا مہینہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی ذاتی ترقی چاہتا ہے وہ تو انفرادی اعمال میں لگا رہے, جو آدمی پوری امت کی اجتماعی ترقی چاہتا ہے وہ اپنے انفرادی اعمال کو اور اپنے کونوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں یہ راستہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ موجب عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا یقینی سبب, اللہ کی ناراضگی کا یقینی سبب. اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ دعوت کا قوام ہے. جس طریقے سے نماز یہ دین کا قوام ہے, نماز کے بغیر ہم دین کا تصور نہیں کر سکتے, اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے بغیر ہم دعوت کا تصور نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو اصرار تھا حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر, اور فرمایا تھا کہ اگر لوگ ایک رسی بھر بھی دین میں کمی کر دیں, اگر اس رسی کا انکار کر دیں جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے, اس پر بھی میں قتال کروں گا اور اس پر بھی میں مدینہ طیبہ کو صحابہ سے خالی کر دوں گا. اور آج امت کے اندر دین رسی بھر رہ گیا, پھر بھی امت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو ضروری نہیں سمجھ رہی. حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے ہر سال کے 4 مہینے لگانے کو, جب تک یہ امت اپنی زندگی کا جز, اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائے گی, اس وقت تک ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتی. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت ملی آپ دین کی نسبت پر پھرتے رہے, اور جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتا وہ بھی دیوانہ وار پھرا کرتا. جب تک امت پھرتی رہی دین کو لے کر کے, اس وقت تک امت کے اندر خلافت راشدہ قائم رہی. جب سے امت نے یہ جماعتیں بنا کر پھرنا چھوڑ دیا, اس وقت سے امت کے اندر سے خلافت ختم. امت کے اندر کا ارتداد اسی وقت ختم ہوتا تھا حضور کے زمانے, صحابہ کے زمانے میں, جب جماعتیں بن کے نکلا کرتی. ذرا سا نکلنے میں تاخیر ہو گئی, ذرا سا جماعتیں مدینے سے نکلنے میں رک گئی تو علاقے کے علاقے, گاؤں کے گاؤں مرتد ہو گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت بنا کر کے اور پھر ان کو ارتداد کے گاؤں دیہات دے کر کے بھیجا کہ ان گاؤں سے تمہیں گزرنا ہے. چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں سے جب گزرے جو مرتد ہو چکے, اللہ کے نبی کے وفات کے بعد فرائض کے منکر ہو چکے, تو وہ سارے علاقے والے, گاؤں والے دوبارہ پلٹ کے دین میں داخل ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ امت کی جماعتوں کی شکل میں نقل و حرکت یہ امت کے ارتداد کا یقینی, امت کے ارتداد کا اصلی علاج, ارتداد سے بچنے کا علاج. اور نقل و حرکت چھوڑیں گے امت میں ارتداد کریں. آپ چل پھر کے دیکھیں امت کتنے فرائض کو چھوڑے ہوئے اور کتنے منکرات میں مبتلا ہے. اس کی عملی محنت اور عملی شکل اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے دین کو پیش کر. صرف مال خرچ کر دینا یہ دین کے زندہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے, اور خارجی اشیاء اور خارجی چیزیں یہ دین کے زندہ کرنے کا اصل سبب نہیں. اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلانے, دین کے زندہ کرنے کا مکلف انسان کو بنایا. اس کا کوئی بدل نہیں. دعوت کی محنت کو آپ کسی پہ ڈال بھی نہیں سکتے, اور امر بالمعروف نہیں منکر کو ہم ٹال بھی نہیں سکتے. نہ اس میں تاخیر کی گنجائش ہے, نہ کسی اور پر ڈالنے کی گنجائش ہے. 3 اعمال ایسے اس میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو پورے دین پر اس کا اثر پڑے گا. ایک تعلیم ہے, دوسرا عبادت ہے, اور تیسری دعوت کی محنت ہے. ایک تعلیم اور دوسرے دعوت اور تیسری عبادت ہے. ان میں سے ایک سارے امت کے حالات ان 3 اعمال پر موقوف ہیں. سارے امت کے حالات ان 3 اعمال پر موقوف ہیں. سارے امت کے حالات ان 3 اعمال پر موقوف ہیں. سارے حالات امت کے اور پورے عالم کے ان 3 اعمال پر موقوف ہیں. اگر یہ اعمال ہیں تو امت کے حالات درست ہیں. اگر ان اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر سارے حالات بگڑتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ 5 چیزیں بنو اسرائیل تک پہنچا دیں, بیت المقدس میں جمع کر کے.
یہ نہیں کہ کہیں پر بھی پہنچا دیا جائے. مسجد کے ماحول میں جمع کر کے پہنچانے کا اثر ہی الگ ہے. مسجد سے جو علم لیا جاتا ہے وہ فوراً امت کی زندگیوں میں آ جاتا ہے, فوراً امت کی زندگیوں میں آ جاتا ہے. پردے کا حکم نازل ہوا تو آج سے لے کر کل صبح تک سب کے سب مکمل پردے میں آ گئے. کیا کس میں آ گئے؟ سب کے سب پردے میں آ گئے. صبح کی نماز میں جب عورتوں کو دیکھا گیا تو مکمل پردے, کالے کبے کے غول کی طرح اوڑھنیاں اور چادریں اوڑھ کر کے پہنچی, کیونکہ مسجد سے جو علم پہنچتا ہے وہ تربیت والا علم, فوراً اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو. تو یحییٰ علیہ السلام سے جب ان 5 باتوں کو بنو اسرائیل تک پہنچانے میں تاخیر ہونے کا اندیشہ ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اگر آپ میں تاخیر ہو رہی ہے میں چلے جاؤں, ان 5 باتوں کو بنو اسرائیل تک پہنچا دو. اس پر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نہیں گیا آپ چلے گئے, میں نہیں گیا آپ چلے گئے اور آپ نے میرے بدلے ان 5 باتوں کو پہنچا دیا تو ایسا سنگین گناہ اور جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے زمین میں دھسا ہے. کس میں دھسا دیں؟ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے منکر سے روکنا ہے, یہ انسان کا اصل فعل ہے, انسان کا اصل فعل. اس لیے حدیثوں میں مثال ملتی ہے کہ تم جہنم میں اوندے منہ گرتے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں, پوری طاقت لگانے. آج لکھ کر کے لوگ ڈال دیں کہ یہ سب برائیاں ہیں اور بیان کر دیں کہ یہ برائیاں ہیں, اس سے امت باز نہیں آنے والی, اس سے امت برائیوں سے روکنے والی نہیں ہے. امت کے نزدیک یہ سارے منکرات اور یہ ساری برائیاں یہ تو نیکیاں بن چکی, یہ تو محبوب ترین چیزیں بن چکی. یہ ایسے یہ لکھ کر کے ڈال دینا جس طرح کرانے کے دکان والا شکر کے کٹے پر نمک لکھ کے ڈال دے تو بتائے چیونٹی آنے سے باز آ جائے, چیونٹیاں آنے سے رک جائیں گے کہ آپ نے شکر کے کٹے پہ آپ نے نمک لکھ دیا, شکر کے کٹے پہ نمک لکھ دیا, اس لکھنے سے چیونٹیاں اس کٹے پر جانے سے رک جائیں گی. یہی حال امت کا ہے. ہم لکھ کر کے ڈال دیں کہ یہ ساری باتیں بری ہیں اور ان پر عمل کرنے سے ہمارا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان ہے, اس سے باز رہیں, اس سے بچیں. یہ بات ہلکی. اس کی حدیث میں مثال دی گئی کہ کشتی میں سوار لوگ اوپر کچھ لوگ نیچے ہیں, نیچے والے پانی کے خاطر اگر سوراخ نیچے کرنے لگے تو اوپر نیچے والے دونوں برباد اور دونوں حالات برابر ہوں گے. اب نجات کا راستہ ایک ہی ہے کہ اوپر والے نیچے اتر کر ان کا ہاتھ پکڑ کے روک, وہاں لکھ کے ڈال دیں کیا سوراخ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی کافی. کھڑے ہو کر کے بیان تقریر کر دیں کہ سوراخ نہ کرو, یہ بھی کافی. باقاعدہ آپ کو نیچے اتر کر ان کا ہاتھ پکڑ کے روکنا پڑے گا اگر آپ نجات چاہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والے جو لوگ تھے ان میں سے نجات صرف ہم نے ان کو دی جو مچھلی پکڑنے والوں کو روک رہے تھے. انجین الذین ینہون عن السوء, انجین الذین ینہون عن السوء, جو مچھلی پکڑنے والوں کو روکنے والے تھے صرف اور صرف نجات ان کو ملی, اور جو مچھلی پکڑ رہے تھے وہ بھی ہلاک ہوئے عذاب کے اندر. اور جو لوگ مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے لیکن پکڑنے والوں کو روک بھی نہیں رہے تھے ان لوگوں کے نجات کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ جو آدمی برائیوں کو دیکھ کر روکتا نہیں ہے تو دھیرے دھیرے گناہ کرنے والے اور نیک لوگوں کے دل آپس میں مل جاتے ہیں, خلط ملط ہو جاتے ہیں اور پھر یہ بھی گنہگار ہو جاتے ہیں. اس لیے یوشع بن نون علیہ السلام کے پاس وحی آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے قبیلے قوم کے 1 لاکھ لوگوں کو ہلاک کریں گے, جس میں سے 60,000 گنہگار ہوں گے, 40,000 نیک لوگ. 40,000 نیک لوگ کیوں ہلاک کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اس لیے کہ یہ 60,000 گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان کے برائیوں کو دیکھ کر ان کے پیشانی پہ بن نہیں پڑتے. یہ ان کا گناہ. لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے لیکن دعوت کو چھوڑ دینا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کو گناہ نہیں سمجھتے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا یہ کبائر میں سے, یہ کس میں سے؟ یہ تو کبائر میں سے. بلکہ علماء نے تحقیق لکھی ہے کہ گناہ کرنا یہ گناہ ہے لیکن گناہ کو نہ روکنا اس سے بڑا سخت ترین سنگین گناہ. اس کو نہ روکنا اس سے بڑا گناہ. بنیادی ذمہ داری. سارے امت کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی طرح, سارے انسانیت کی مثال ایک جسم کے اعضاء کی طرح. جس طریقے سے جسم کے کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, ایک انگوٹھے کو تکلیف پہنچ گئی تو پھر پورا جسم حرکت میں آ جاتا ہے. اس طرح امریکہ میں رہنے والا ایک آدمی نماز چھوڑ دے تو پورے عالم کے سارے مسلمان بے چین ہوتے ہیں. ایک انگوٹھا وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ انگوٹھا بیمار ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر شریعت کا کوئی ایک حکم چھوٹے گا تو اس کا اثر پورے اسلام پر پڑے گا, سارے فرائض پر پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اس نے ایک حکم چھوڑ دیا ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا اثر پورے دین پر پڑے گا, اس کا اثر پورے دین پر پڑے گا.
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسلمان کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس پر مال خرچ کر دیا جائے، بلکہ دین کی مدد یہ نہیں مال خرچ کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان پریشان حال ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ مال دے رہے ہیں، تو اس سے تو اس مسلمان کی حاجت ضرورت پوری ہوئی اور مسلمان کی مدد ہوئی، دین کی مدد ہوئی۔ دین کی مدد مال سے نہیں ہوتی۔ دین کی مدد اور نصرت یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کو لے کر حرکت کرے، یہ دین کی اصل نصرت ہے۔ اس کی حرکت کرنے پر فرائض زندہ ہوں، اس کی حرکت کرنے پر سنتیں زندہ ہوں اور بے دینی اور ارتداد ختم ہو، یہ اصل دین کی نصرت ہے۔ اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنی نقل و حرکت کو، اپنی دین کی دعوت کو 100% نبی کے طریقے پر لانا، اور اسی مقصد سے علماء صحابہ اللہ کے راستے میں نکلا کرتے تھے، دیر کے لیے، دور کے لیے، جہالتوں کے علاقوں کے اندر علماء صحابہ کو بھیجا جاتا تھا۔ ان علاقوں کے اندر دین سیکھنے سکھانے والا کوئی صحابہ جاتے تھے، ان کو دین سکھلانے، علم سکھلانے، فرائض کی تعلیم دینے کے لیے جایا کرتے تھے، اور وہ جب جایا کرتے تھے اس میں قتال کی کوئی نوبت نہیں آ رہی، قتال کی غرض سے نہیں جا رہی۔ 70 صحابہ، قرائے صحابہ ایک مرتبہ میں شہید کر دیے گئے، اور انہیں بھیجا ہی گیا تھا تعلیم کے لیے، اور جب ان پر حملے ہوئے تب بھی وہ کہہ رہے تھے ہم تو لڑنے نہیں آئے، قتال کے لیے نہیں آئے، ہم تو دین سکھلانے کے لیے آئے۔ نہتے تھے، سب کے سب دین کی تعلیم کے غرض سے ان سب کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ سارے فضائل اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ہیں، دین کے احیاء کے ہیں اور علم کے سکھلانے کے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔